بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاشر ان آفیشل کے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید۔ والدین کی نافرمانی کا عبرتناک واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بچوں کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی۔ نمبر 1، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج۔ جریج ایک عابد شخص تھا جس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس نے کہا، اے جریج، تو اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ چنانچہ وہ نماز میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور اس نے پکار کر کہا، اے جریج، تو اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ آخر وہ نماز میں لگا رہا۔ اب اس کی ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ کہنے لگی، یا اللہ، اسے موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ادھر بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال بیان کیا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے پنساؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانہ کے پاس ٹھہرا کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چرواہے نے اس سے صحبت کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ آئے، جریج کو عبادت خانہ سے باہر نکال کر عبادت خانہ کو منہدم کر دیا اور جریج کی پٹائی کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، کوئی بات تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور اب تو اس کے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے آئے تو جریج نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آیا، اس کے پیٹ میں کچوک کا دیا اور کہا، بچے بتاؤ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، لا چرواہا ہے۔ پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے بوسے دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، بس ایسا ہی مٹی کا بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا۔ تیسرا واقعہ، ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور ہوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے۔ تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا، ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی
اور جو نہ کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔